بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصص النبیین حصہ رابع، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اس کا دوسرا سبق یہ ہے جو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے صبر ایوب، ایوب علیہ السلام کا صبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایوب علیہ السلام کو آزمایا کہ ان کی تمام چیزیں کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ان کے جسم کو آزمایا گیا، کس طرح ان کے جسم کے اندر بیماری پھیل گئی تھی، ان تمام چیزوں کے بارے میں انہیں آزمایا گیا۔ تو ان تمام چیزوں پر ایوب علیہ السلام کا صبر کس طرح تھا اور کس طرح انہوں نے صبر کیا، اسی چیز کو اس سبق کے اندر مینشن کیا گیا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ صبر ایوب، ایوب علیہ السلام کا صبر، یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ وَكَانَ رَغْمَ كُلِّ ذَلِكَ صَابِرًا شَاكِرًا يَلْهَجُ لِسَانُهُ بِالذِّكْرِ وَالشُّكْرِ۔ رغم کے معنی ہے باوجود۔ وَكَانَ رَغْمَ كُلِّ ذَلِكَ، ان تمام چیزوں کے باوجود یا ان تمام آزمائشوں کے باوجود ایوب علیہ السلام صابراً، صبر کرنے والے تھے، صابر تھے، شاکراً اور شاکر تھے، یعنی شکر گزار بندے تھے۔ ان تمام آزمائشوں اور ان تمام پریشانیوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرنے والے بندے تھے اور شکر گزار تھے۔ یلہج لسانہ بالذکر والشکر، لہجہ یلہج کے مختلف معنی ہیں، لیکن یہاں پہ جو معنی ہے وہ تر ہونا باصلہ کے ساتھ ہے۔ لسانہ مضاف مضاف الیہ شکل میں یلہج کا فاعل ہے۔ یلہج لسانہ، ان کی زبان تر رہتی تھی، بالذکر، ذکر و اذکار سے، والشکر اور شکر سے۔ لا یشکو، وہ شکایت نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے۔ ولا یتعتب، تعتب یتعتب باب تفاعل سے ہے، جس کے معنی ہے تھکنا، اکتاہٹ محسوس کرنا، اکتانا۔ ولا یتعتب، اور نہ ہی وہ اکتاتے تھے، نہ ہی وہ اکتاہٹ محسوس کرتے تھے، نہ ہی تھکتے تھے۔ ولا یتذمر، تذمر یتذمر معنی ہوتا ہے پریشان ہونا، ٹینشن لینا دماغ میں کسی چیز کا، یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ ولا یتذمر، اور نہ ہی وہ پریشان ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ ولا یتذمر، نہ ہی پریشان ہوتے تھے۔ ولا یغضب، اور نہ ہی غصہ ہوتے ہیں، نہ ہی غصہ ہوتے تھے۔ انسان کے اندر جب کوئی بیماری آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، جب ٹھیک نہیں ہونے لگتا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے اپنے آپ پر۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے لگتا ہے کہ صرف میرے ہی اوپر یہ تمام مصیبتیں آن پڑتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ چیز، اس چیز کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ ولا یغضب، اور نہ ہی وہ غصہ ہوتے تھے۔ ودام علی ذلک سنین طوالا، دام یدوم کے معنی ہوتا ہے برقرار رہنا، مسلسل کسی چیز پر جمے رہنا۔ وقدام علی ذالک، اور اسی حالت پر وہ برقرار رہے، سنین طوالا، سنن جمع سنین سال، طوالا ایک لمبے مدت تک، سنین طوالا ایک طویل عرصے تک، یہ کر سکتے ہیں آپ، ایک طویل عرصے تک اسی حالت پر وہ کیا رہے، برقرار رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت پر وہ چند سال یا ایک لمبے ایک طویل عرصے تک وہ اسی حالت پر برقرار رہے۔ دوستو، یہ چھوٹا سا سبق ہے جو کہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو پہ ایک ہی سبق کو مینشن کیا جائے، دوسرا سبق اس کے اندر نہ پڑھایا جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سبق تلاش کرنے میں پریشانی ہوتی ہے کہ کون سا سبق کس میں ہے۔ اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سبق کو ایک ہی ویڈیو کے اندر پڑھایا جائے، ایک ہی ویڈیو کے اندر اس کو کیا کیا جائے، ریکارڈ کیا جائے۔ اس وجہ سے ہم ایک ہی ویڈیو کریں گے، ایک ہی سبق آج پڑھیں گے۔ اس کا تیسرا سبق انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔